تو محترم آپ یہ دیکھیے سعید جگی والا. جی جی. تو وہ اب جب لوگ ان کے نام کو کچھ یاد کرتے ہیں کہ بھائی یہ جگی والا کیا تھا, یہ کیا مطلب ہے؟ میں نے کہا بھائی لالو کھیت کے اندر زمانے لوگ جگوں میں رہتے رہے اور اسی وطن اسی سرزمین کے لیے کام کرتے رہے. لیکن خیر الحمدللہ آدمی مشکلات تو اٹھاتا ہے, تکلیفیں ہوتی ہیں, اس کے بعد کچھ حاصل ہوتا ہے. لیکن یہ تاریخی طور پر میں یہ عرض کر دوں کہ سب سے پہلی جو آبادی بنی مہاجرین کے لیے وہ گولی مار ہے. اچھا. یعنی جس کو اب ہم گل بہار کہتے ہیں. جی. حالانکہ وہاں نہ تو گل ہے نہ بہار ہے, لیکن بہرحال پہلے بھی گولی گولیاں چلتی تھی وہاں پر. تو وہ اس مزاج کا چیزیں آج بھی پائی جاتی ہیں. وقت گزرتا گیا. لیکن یہ کہ اس کے بعد پھر یہ پیر کالونی کا سلسلہ ہوا. پیر کالونی میں بڑے اچھے اچھے لوگ تھے بہت, یعنی ہمارے شاہد احمد دہلوی وغیرہ جو ریڈیو سے متعلق بعد میں رہے. اور یہ آپ ان کو دیکھ لیجئے, فاطمہ سوریا بجیا, یہ سارے لوگ تھے. تو یہ بڑا عجیب علاقہ تھا اور بڑے اچھے اچھے لوگ. ہمارے ناظم آباد میں زمانے میں بڑے بڑے ادیب تھے. شوکت تھانوی وہاں تھے, صبا اکبر آبادی وہاں تھے, اقبال صفی پوری وہاں تھے. یہ تمام حضرات وہاں پہ بالکل. اور پھر آبادی بڑھتی گئی تو دوسرے علاقوں میں جاتے رہے. اچھا یہ بتائیے کچھ وہ آپ بھولیے گا نہیں کہ ہماری ایک گروپ جو تھی انہوں نے کچھ آپ کے اشعار سننا چاہا تھا, آپ اس کو ضرور سنائیے گا. تو جب آپ آرکیٹیکٹ بن گئے جی تو آپ نے اپنا کوئی سلسلہ شروع کیا یا کہ آپ نے کسی جگہ کوئی ملازمت کی؟ یہ تو صورتحال یہ ہوئی کہ آرکیٹیکچر ایک بالکل نیا سبجیکٹ ہے پاکستان میں, خاص طور پر اس وقت. آج بھی یعنی آپ دیکھیے کہ آرکیٹیکٹ کو صحیح تلفظ نہیں ادا کر سکتے لوگ. بالکل صحیح. یعنی آرکیٹیکٹ کے بجائے آرچیٹیکٹ کہہ دیتے ہیں, آرٹیٹیکٹ کہہ دیتے ہیں. تو وجہ یہ ہے کہ فیملیئر نہیں ہے یہ. اسی لیے میں نے اپنے رسالے کا نام جو رکھا وہ عمارت کار رکھا اردو میں. اس کا ترجمہ ہم نے کیا اور وہ بڑا آسان طریقہ ہے, بڑا خوبصورت نام ہے کہ عمارت کار. بالکل, کار جو آپ نے کام کرنے والا, ہدایت کار, عمارت کار. اس میں ایک بڑا دلچسپ سلسلہ ہے. آپ جانتے ہوئے اپنے مشتاق احمد یوسفی صاحب جی انہوں نے ایک بڑا دلچسپ لکھا ہے, سامعین ذرا سنیے گا. وہ کہتے ہیں کہ سیاست داں جو ہے وہ اپنے آپ کو سیاست داں کہتے ہیں. داں سے مطلب دانائی. تو بھائی آج کل کے جو سیاست داں ہیں ان کو سیاست داں نہیں کہنا چاہیے, ورنہ جیسے آپ فرما رہے ہیں ان کو کہنا چاہیے سیاست کار. بالکل. وہ سیاست کاری کرتے ہیں جیسے اداکاری. یہ سارا سلسلہ ہے. اتفاق ہے کہ جس وقت میں نے رسالہ نکالا تو میں نے اور بہت سے بڑے بڑے ادیبوں سے پیغامات لیے, جمیل الدین علی وغیرہ اور ضیاء محی الدین وغیرہ اور دیگر لوگ, اسلم فروخی صاحب. تو میں پھر مشتاق یوسفی صاحب کے پاس بھی گیا. اچھا. مراسم تو تھے پہلے سے, تو میں نے کہا کہ میں پرچہ نکال رہا ہوں. تو انہوں نے جو پیغام اس وقت دیا, یعنی آج سے 5 سال پہلے کی بات ہے, تو اس وقت انہوں نے یہ کہا کہ یہ آپ نے جو نام رکھا ہے یہ میں اس سے 100% متفق ہوں کہ واقعی میں ایک آرکیٹیکٹ کا صحیح ترجمہ عمارت کار ہونا چاہیے. اور پھر انہوں نے وہ یعنی بات مجھے بتائی براہ راست جس کا ذکر آپ نے کیا ابھی کہ بھائی سیاست داں کے بجائے سیاست کار کہنا چاہیے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ نے بالکل ٹھیک کیا, اس لیے کہ میں بھی ایسے ہی سمجھتا ہوں. تو یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. مستند ہوتی ہے. اور وہ انہوں نے شام شعر یاراں اس میں جو آخری کتاب ان کی 5 کتاب اس میں لکھ بھی دیا ہے. اب دیکھیے حیات صاحب, ہم باتیں کرتے کرتے ظہر کی اذان کے وقت پہنچ چکے ہیں. اس کے بعد پھر آگے انشاءاللہ پروگرام جاری. یہ ہے سمپولیس FM 88.6. تو سامعین 88.6 پولیس سے آپ پروگرام سن رہے ہیں. کچھ یادیں کچھ باتیں جس کو کنسیو کیا ہمارے محمد نسیم الدین خان صاحب نے, اور میں ڈاکٹر فرید اللہ صدیقی آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. اور اس پروگرام میں جو مہمان ہوتے ہیں ان سے آپ کی گفتگو رہتی ہے, ان کی دلچسپ باتیں آپ سننے کو ملتی ہیں آپ کو. آج ہمارے مہمان ہیں حیات رضوی امروہی صاحب. آپ نے یقیناً ان کی باتوں سے لطف اندوز ہوئے ہوں گے. جیسا کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں آپ کی خدمت میں کہ چونکہ یہ عمارت کار ہیں اور ان کا تعلق آرکیٹیکٹ سے ہے, جس کو پروناؤنس کرنا ذرا مشکل ہے جیسے کہ پہلے بتا رہے تھے. خیر نہیں آؤ, ان کا ایک رسالہ ہے عمارت کار, بہت خوبصورت رسالہ ہے, جیسے میں اس کے بارے میں عرض کر چکا ہوں پہلے. میں چاہوں گا رضوی صاحب یہ رسالہ آپ کے ذہن میں کیسے آیا کہ اس کو اجرا کیا جائے اس کا,
اور اس کے اب تک کتنے خریدار آپ کے پاس ہیں اور کون سے لوگ اس کو پسند کرتے ہیں؟ کچھ اس کے رسالے کے متعلق بتائیے. میں ڈاکٹر صاحب یہ آج کی بات نہیں ہے بلکہ 30 برس پہلے کی باتیں میں بتا رہا ہوں آپ کو. اچھا. کہ اس وقت میرے ذہن میں یہ خیال تھا جی کہ ایک ایسا رسالہ نکالا جائے جو اردو زبان میں ہو جی اور اردو ادب سے تعلق ہو اس کا جی جی اور آرکیٹیکچر سے بھی تعلق ہو. ٹھیک. یعنی ان دونوں کا ایک کمبینیشن ہونا چاہیے. جی. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ ایک آرکیٹیکچر جو سبجیکٹ ہے جی اس کا بہت زیادہ یعنی لٹریچر جو ہے وہ انگریزی زبان میں موجود ہے. ٹھیک ہے. لیکن اردو میں نہیں ہے. اچھا. یعنی اگر آپ نظر دوڑائیں جی جی تو آپ دیکھیں گے کہ اردو میں یعنی ہمارا رسالہ تو ہے جی اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے. اچھا. اس بڑی عجیب بات ہے. ہاں بڑی عجیب بات ہے. اس موضوع پر اور کوئی رسالہ نہیں ہے. رسالہ اردو میں نہیں ہے. اچھا. اور اردو میں کتابیں بھی نہیں ہیں. جی. تو ہم یہ چاہتے یہ ہیں اور ہم نے 30 سال پہلے یہ تصور کیا کہ بھئی یہ تمام چیزیں اردو زبان میں آنی چاہیے. اب اس کے لیے پھر میں نے بہت محنت کر کے کتابیں جمع کرنی شروع کی. دیکھیے اس زمانے میں انٹرنیٹ کا کوئی دور دور تک بھی واسطہ نہیں تھا. کوئی تصور یعنی آج تو بڑے آرام کے ساتھ آپ معلومات اخذ کر سکتے ہیں انٹرنیٹ پر. جی. تو لیکن یہ کہ وہ دور بالکل مختلف تھا. چنانچہ بڑی مہنگی مہنگی کتابیں جہاں جہاں میں گیا, انگلینڈ گیا, امریکہ گیا یا کہیں بھی فرانس گیا, تو مجھے سب سے پہلی چیز جو تھی وہ تلاش ہوتی تھی کہ کتاب حاصل کی جائے اور وہ کتابیں جو آرکیٹیکچر پر ہیں, جو ماسٹرز لوگوں کے بارے میں ہیں, جو اس پروفیشن کے بارے میں ہیں, تاکہ ان کا ترجمہ یہاں کیا جائے اور پھر ان کو آگے جا کے پروڈیوس کیا جائے. لیکن یہ اس رسالے کو شائع کرنا اتنا آسان نہیں تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک سبجیکٹ جب آرکیٹیکچر پر آپ بات کرتے ہیں تو آپ کو تصاویر کی ضرورت ہوتی ہے, اور تصاویر بھی آپ اگر بلیک اینڈ وائٹ میں آپ شائع کر دیں تو وہ اتنی مؤثر نہیں ہوتی. تو اصل میں تو کلر اسکیم کی بات ہوتی ہے. انٹیریئر میں کلر اسکیم بڑی اہم بات ہے. بالکل صحیح فرمایا. چنانچہ وہ تمام کتابیں جن کی اردو یعنی تصاویر بہت ہی عمدہ قسم کی تھیں ان کو حاصل کیا ہم نے, اور ان تمام چیزوں کو لاکھوں روپے خرچ کر کے جمع کیا. لیکن اس کو نکالنا, اس کو پبلش کرنا اتنا آسان نہیں تھا. تو اس وقت کا بھی انتظار کیا کہ ہم اس قابل ہو جائیں کہ وقت بھی ہو ہمارے پاس اور اتنا پیسہ بھی ہو کہ بھی ہو انویسٹ کر سکیں. جی جی. ایک ٹیلی فون ہے اسی بات پر, یقیناً آپ سے متعلق کچھ امارات سے متعلق بات ہوگی. سنتے ہیں کون صاحب ہیں. السلام علیکم. ہلو ہلو السلام علیکم. نہیں, میرے خیال سے شاید ٹیلی فون ڈراپ ہو گیا ہے. دوبارہ کوشش کیجیے گا. رضا صاحب, آپ نے حیات رضا صاحب جی دوران گفتگو بھی آپ نے ذکر کیا جی کہ آپ اپنے اس شوق کو پورا کرنے کے لیے اس سلسلے میں آپ نے برطانیہ, فرانس, جرمنی کا بھی ماشاءاللہ دورہ کیا. تو یہ کون سا سن تھا جب آپ گئے ہوئے اور آپ نے دیکھا کہ خاص طور پہ برطانیہ لندن میں کتنی پرانی عمارات ہیں. ہاؤس آف پارلیمنٹ کو لے لیجیے, بگ بین کو لے لیجیے, آپ بکنگھم پیلس کو آپ لے لیجیے, تو کتنے متاثر ہوئے ہوں گے آپ دیکھ کر. یہ سمجھ لیجیے کہ یہ میرے جو سفر ہیں یہ سن 1982 سے شروع ہوتے ہیں. اچھا. اور اس کے بعد تقریباً ہر سال میں کہیں نہ کہیں ضرور جاتا ہوں. تو کوئی سفر نامہ مرتب کیا؟ انشاءاللہ ہو جائے گا. آپ کی دعائیں ہیں. اگر بلکہ میں یہ کہوں گا آپ کو, شاید آپ نے سوچا بھی ہو کہ آپ کیوں نہ اپنے رسالے عمارت کار کے اندر سلسلہ شروع کریں. نہیں, میں نے تو یہ سلسلہ تو کیا ہوا ہے. یعنی رسالے میں میری سوانح حیات شائع ہوتی ہے, قسطوار شائع ہوتی ہے. تو اب آپ یہ دیکھیے کہ یہ لفظ جو ہے یعنی میرا نام حیات ہے اور میرے مضمون کا نام ہے سوانح حیات. واہ کیا بات ہے. یہ حیات ماشاءاللہ. مگر میں اس سوانح میں آرکیٹیکچر سے متعلق بات کرتا ہوں. یعنی صرف اس موضوع سے بات کرتا ہوں کہ اس میں کیا ڈیولپمنٹ ہوئے, کیا کیا واقعات پیش آئے, کہاں کہاں کن کن کمپنیز کے اندر میں نے ملازمت کی, یا کون کون سے پروجیکٹس پر میں نے کام کیا, کن لوگوں سے ملاقات ہوئی, کہاں کہاں میں گیا, وہاں کیا چیزیں عمارتیں کیسی دیکھیں. ان تمام ہسٹری آف آرکیٹیکچر جو ہے اس کو جب میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا تو مجھے پڑھنے کا اتفاق ہوا ہے عمارت کار میں. بہت ہی دلچسپ آپ کا انداز تحریر ہے. اور آپ یہ دیکھیے
کہ اردو ادب سے بھی آپ کا گہرا لگاؤ ہے، آپ شاعری بھی کرتے ہیں اور آپ کا نام حیات ہے، اور آپ کو یاد ہے ایک بڑی مشہور کتاب آب حیات ہے. ہاں کیا کہتے ہیں، ادیب کے زمانے میں ہم نے پڑھی ہے آب حیات، محمد حسین آزاد صاحب کی آب حیات اردو ہے. تو دیکھیے یہ حیات کے لفظ کے اوپر ساری چیزیں نکل رہی ہیں ماشاءاللہ. یہ نام آپ کا حیات کس نے رکھا تھا؟ یہ اتفاق ہے. دیکھیے ہمارے گھر کے اندر بالکل منفرد نام تھا یہ، یعنی میرے سب سے بڑے بھائی کا نام نقی حسن، جی، پھر شاداب حسن، اچھا، اختر حسن، اچھا، لیکن میرا نام ہے حیات النبی. واہ واہ. تو آپ دیکھیے آپ یہ بالکل مختلف نام ہے. میرے والد صاحب کا نام خورشید حسن، تو سب حسن پر چل رہے ہیں، اچھا، لیکن بالکل منفرد انداز میں حیات النبی. تو یہ اس کو رکھنے والے میرے تایا تھے، اچھا، تایا، جو جن کا اپنا نام تھا سبت نبی. اچھا. اور ان کا ایک بیٹا تھا جس کا بچپن میں ہی انتقال ہو گیا تھا، تو اس کا نام انہوں نے حیات النبی رکھا تھا اپنے نام پر. اچھا، تو پھر دوبارہ پھر انہوں نے یعنی اپنے بھتیجے کا نام میرا نام رکھا حیات النبی. جی جی. تو الحمدللہ یہ آپ نے سبت حسن کا ذکر کیا. سبت نبی تھے، سبت نبی، اور ایک سبت حسن صاحب ہیں، مشہور کتاب ہے ماضی کے مزار. ماضی کے مزار، جی جی جی، بڑی مشہور. اور ماضی کے مزار مطلب وہی بات ہو گئی، یادیں پرانے وہ لے جاتے. حالانکہ ٹھیک ہے انہوں نے اس لفظ مزار استعمال کیا، لیکن کوئی ضروری نہیں کہ مزار بھی ایک عمارت ہے دیکھا جائے تو. لیکن کچھ ماضی کی یادیں بڑی خوشگوار بھی ہوتی ہیں. نہ جانے کیوں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تلخ باتوں کو ہم زیادہ یاد کر لیتے ہیں. ایسا نہیں ہے، زندگی میں خوشیاں بھی اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، بڑے اچھے موقع دیے ہیں. تو جب بھی ہم اپنی یادوں کو کوریدیں، اپنی یادوں کو اجاگر کریں، اس کی روشنی میں دیکھیں، تو کیوں نہ خوشگوار باتوں کو یاد کریں. بالکل. تو یہ بتائیے خوشگوار باتوں کی طرف آتے ہیں کہ آپ کی جوانی بھی ماشاءاللہ کیا جوانی رہی ہوگی، کیونکہ شاعر ہو تو وہ اس کے اندر تو ہوتا ہے. تو کچھ ذرا جوانی کے حوال بتائیے. کوئی آپ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ زمانہ جو میری جوانی کا تھا، اس سے پہلے کہ ہم جوانی میں جائیں ہم کیوں نہ وقت بتا دیں، وقت کیا ہوا. بالکل بالکل. The time is 1:15 p.m. Brought to you by Simple FM 88.6. جی. تو ذکر ہو رہا تھا جوانی کا، ذکر چھیڑا کسی جب نے، چڑھ گیا قیامت کا. یہ بات نہیں ہے. تو آ جائیے، کوئی بات. یہ حقیقت ہے کہ وہ دور، یہ سمجھ لیجیے کہ جو ہمارے تعلیم کا دور تھا، جی 59 یعنی 57 میں ہم نے میٹرک کیا تھا، 59 میں ہم نے انٹر سائنس ڈی جے سائنس کالج سے کیا، اور اس کے بعد پھر داخلہ ہمارا ہو گیا آرکیٹیکچر میں. تو اب یہ دیکھیے آپ کہ وہ دور جو تھا واقعی میں اتنا حسین دور تھا کہ، اور اتنا صاف ستھرا شہر تھا یہ کہ تمام لوگ 5 بجے جب چھٹی ہوتی تھی اپنے اپنے معاملات سے فارغ ہوتے تھے، تو چونکہ دفاتر جو تھے وہ بھی انہی علاقوں میں تھے، میٹل روڈ پر، بندر روڈ پر، چندی گڑھ روڈ پر. تو یہاں سے پھر عام طور پر یعنی تمام نوجوان لوگوں کا یا ان تمام لوگوں کا کہ جو ملازمتیں کرتے تھے، تو وہ باقاعدہ یعنی کوئی سواری کا رواج نہیں تھا. اگر کسی کے پاس تھی تو سائیکل ہوتی تھی. بالکل بالکل. یہ وہ دور نہیں ہے کہ ہر آدمی کے پاس گاڑی ہے. تو یہ وہ دور ہے. اور اس کے بعد پھر جناب یہ صدر کے علاقے میں لوگ جاتے تھے، وہاں ذرا ٹہل کر بوری بازار دیکھنا، کیفے جارج کے اندر کیفے جارج چکن پیٹیز کھاتے تھے. کیا کہتے ہیں جی ہاں. اور کیفے جارج کے چکن پیٹیز یاد آیا؟ بالکل یاد ہے. اور جو فیڈرک کیفیٹیریا تھا، اور ریگل سنیما کے سامنے کیوالٹی تھا، عمدہ قسم کی آئس کریم. میں نے ایک مضمون لکھا ہے، اتفاق پتہ نہیں آپ کی نظر سے گزرا یا نہیں گزرا، جنگ میں چھپا تھا کہ کراچی میں کے چٹور گاہیں. اچھا، چٹور گاہ، کیا خوبصورت نام. تو وہ یعنی اس میں ان تمام ریسٹورینٹس کا میں نے ذکر کیا ہے. دلی والے ناراض ہو جائیں گے کیونکہ وہ چٹورے ہوتے ہیں. بنس روڈ کا خاص طور پر ذکر کیا. تو وہ شہر بھی میں سمجھتا ہوں کہ یعنی یادوں میں سب سے زیادہ جو مؤثر حصہ ہے وہ کراچی کی خوبصورتی ہے کہ باقاعدہ لوگوں کا شام کو ملنا، اور گھوڑا گاڑیاں چلتی تھیں. ہاں، بڑی خوبصورت شام ہوتی تھی. بلکہ آپ کو یاد ہوگا ایک زمانے میں یہ بندر روڈ جس کو کہتے ہیں، بندر روڈ سے چلی کے گھوڑا گاڑی یہ دھلتی تھی. ایم سی کی گاڑی میں نے دھلتے ہوئے میں نے دیکھا ہے. ہاں، واش کرتے تھے. ہاں سامعین، میں آپ کو یہ حلفیہ بیان دے رہا ہوں کہ میں نے خود کراچی کی سڑکوں کو دھلتے دیکھا. واہ واہ، کیا بات ہے. اور آج ہم
اسی کراچی کی سڑکوں کو ٹریفک کے احوال کے تحت آپ دیکھتے ہیں اتنی کنجیشن ہے کہ دھونے کا تو کوئی سوال ہی نہیں. اور آپ بار بار اعلان کر رہے ہیں. میں بار بار اعلان کر رہا ہوں. میں پھر ایک دفعہ اور آپ نے یاد دلایا تو اعلان کر دوں کہ ٹریفک کا حال وہی ہے جو پہلے تھا, کہ وہاں پہ ملیر پل جو بن رہا ہے اس کی تعمیرات کی وجہ سے راستہ بند کر دیا گیا ہے اور ڈائیورژن ایئرپورٹ کی طرف کر دیا گیا ہے, اور وہاں سے ایئرپورٹ سے قبرستان اور پھر پرنٹنگ پریس کی طرف سیکورٹی پرنٹنگ کی طرف راستہ دے دیا گیا ہے. اسی طرح ایک دوسرا سلسلہ یوں ہے کہ 2 بجے ایک ریلی نکلے گی عائشہ منزل سے جو کہ قائد اعظم کے بازار پہ جا کے ختم ہوگی. تو ظاہر ہے کہ وہ راستہ جہاں سے وہ ریلی گزرے گی کنجیشن ہوگا, وہاں پر لوگ احتیاط برتیں اور احتیاط کے ساتھ اپنی گاڑی کو چلائیں. یہ ہے ٹریفک کا حال. تو میں پھر کراچی پرانی کراچی میں آپ کو لے چلتا ہوں, وہ سہانی شامیں کراچی کی. اور آپ کو ایک بڑا کلچر تھا کہ کیفے جارج سے پیٹیز کھانے کے بعد اور چائے پینے کے بعد شام کو میٹنی شو کا ٹائم ہو جاتا ہے. بالکل. اور کیا خوبصورت انگلش فلمیں لگتی تھی, بہت عمدہ, اور کتنے اچھے پکچر ہاؤسز جو تھے. آپ ریکس دے دیجیے, آرجن تھا اور کیپٹل سنیما تھا, پیراڈائز تھا. اب آج کی جو نئی جنریشن وہ تو جانتے بھی نہیں کیونکہ ان کا وہ سارے سنیما بھی ٹوٹ گئے, اور پھر وہ شہر بھی ویسا شہر نہیں رہا. ٹریفک کا عالم یہ ہو گیا کہ چلتے ہوئے ہمیں ڈر لگتا ہے. تو وہ اس وقت ایسا تھا کہ باقاعدہ پیدل چلے جا رہے ہیں, کوئی بات ہی نہیں تھی. بالکل کسی وقت بھی آپ چلے جائیے, دوستوں کے ساتھ چل رہے ہیں اور اپنا سفر طے کر رہے ہیں. ساحلی علاقے میں کلفٹن کی طرف چل جائیے, کلفٹن پر چلے گئے تو سائیکلیں وائیکلیں بھی ہوتی تھیں. تو اس طریقے سے وہ بڑا حسین دور تھا, بڑا حسین وقت تھا, میں سمجھتا ہوں. اب اس دور میں جب ہم واپس جانا چاہتے ہیں تو ظاہر ہے وہ وقت تو رہا نہیں, سوائے اس کے کہ انسان جب اپنے ماضی کو یاد کرتا ہے تو اگر کوئی ماضی کا گانا سن لے تو پھر بعض اوقات وہ بھی ہے. تو اگر کوئی پرانا گانا ہمیں مل جائے سننے کو تو کیا کہنا ہے. ہاں سنیے آپ بھی, لطف ہوگی. پروگرام کچھ یادیں کچھ باتوں کا سلسلہ جاری ہے, اور ہم گفتگو ہیں جناب حیات رضوی صاحب سے. ان سے ان کی یادوں کو اجاگر کر رہے ہیں, پوچھ رہے ہیں. وہ اپنی جوانی کا تذکرہ کر رہے تھے, کراچی کے شاموں کا ذکر کر رہے تھے. تو حضرات سامعین, جب جوانی کا ذکر ہو اور سہانی شاموں کا ذکر ہو تو اس کے بعد اس کی جو کلمینیشن یعنی جو ہمارے یہاں ہمارے ملک میں خاص طور پہ وہ جا کے شادی پر ختم ہوتی. تو میں آپ کو حیات رضوی صاحب, آپ سے کب آپ کی شادی ہوئی, آپ کے کتنے بچے ہیں, اور کیا سلسلہ رہا, جو آپ کی بیگم صاحبہ ہیں وہ کیا آپ کی پسند کی شادی تھی یا آج کل ہمارے ملکوں میں جیسا ارینج میرج جس کو کہتے ہیں والدین کی پسند کی تھی؟ ذرا بتائیے کچھ شادی کا. ایسا ہی تھا, طریقہ کار بھی تھا کہ اپنی پسند کو والدین سے ذکر کر دیا جاتا تھا. جی. اور ظاہر بات ہے کہ والدین اپنے طور پر کوشش کر آ کے اگر وہاں ہو جائے تو کیا کہنے, قسمت کی بات ہے. تو الحمدللہ اس میں قسمت نے بڑا ساتھ دیا. جی جی. اور وہ جہاں ہم چاہتے تھے وہاں شادی ہوئی. اور یہ بات ہے 1973 کی, یعنی 27 جنوری 1973. خوب نام, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اتنے خوش ہوئے شادی تھے ابھی تک آپ کو تاریخ بھی یاد ہے. اچھا. تو یہ سلسلہ رہا. اور بات اس وقت عمارت کار کی ہو رہی تھی. جی 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 جی. تو میں یہ ایک وضاحت کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ کوئی ٹیکنیکل رسالہ نہیں ہے, تکنیکی رسالہ نہیں ہے. جی جی میں سمجھ. یعنی اصل میں یہ ہے موضوعاتی رسالہ. اردو ادب کا موضوعاتی رسالہ ہے, اور اس کا موضوع آرکیٹیکچر ہے. میں سمجھ. یعنی عمارت کاری جو ہے وہ ہمارا موضوع ہے, اور ہم نے اپنے گرد جو ہے وہ ایک دائرہ تحریر متعین کر لیا ہے کہ بھئی اس رسالے کے اندر جو کچھ بھی ہوگا وہ عمارت کاری سے متعلق ہوگا. چلیے اس سلسلے میں ہمارے سامعین کیا کہتے ہیں, ایک ٹیلیفون ہے, ذرا سنتے ہیں. ہلو, کون سا بول رہے ہیں محترم؟ ہلو. نہیں, کال ڈراپ ہو گئی. آپ نے صحیح فرمایا. دیکھیے عمارت کاری میں جس طرح اینٹ گارے سے ایک عمارت کھڑی کی جاتی ہے چھوٹے چھوٹے, اسی طرح آپ نے جیسے بتایا موضوعاتی رسالہ ہے آپ کا, تو اس میں بھی مختلف موضوعوں کے الفاظ کی بنت سے اور اس کی کہانی کی بنت سے آپ دیکھتے ہیں. یعنی بات تو ہے یہ کہ اردو ادب کا ایک رسالہ ہے. جی. اب ہم نے اس میں کیا یہ ہے, اور بڑی ایک الحمدللہ ندرت پیدا ہو گئی ہے. جو ہمارے قارئین ہیں وہ لکھتے بھی ہیں. جی جی جی. کہ چاہے وہ افسانہ ہو, چاہے وہ کوئی مضمون ہو, یا غزل ہو, یا کوئی لطیفہ ہو, کوئی واقعہ ہو,
کوئی جائیدادی معاملات ہوں جی جی. تو ہر چیز کا تعلق جو ہے وہ عمارت سے ہے. اچھا، یہ بڑا آپ نے اچھا کہا کہ کس طرح آپ اس کے تعلق پیدا کر لیتے ہیں اس سے، یہ بڑی خوبی کی بات ہے. ہاں ماشاء اللہ. اچھا یہ رہا سلسلہ. تو یہ کتنے عرصے سے نکل رہا ہے آپ کا؟ یہ 5 سال الحمدللہ ہو گئے. ہم نے پچھلا جو شمارہ شائع کیا تھا جولائی میں جی تو وہ 5 سالہ خصوصی نمبر تھا. اچھا جی ہاں. اور اب 11واں رسالہ شائع ہوا ہے. اچھا. وہ 10واں رسالہ تھا. جی جی. اب یہ 11واں رسالہ، چونکہ یہ رسالہ ہر 6 مہینے بعد شائع ہوتا ہے. جی جی. تو اس طریقے سے اب تقریباً 5.5 سال ہو رہے ہیں ماشاءاللہ. اور الحمدللہ بڑا کام ہے، بڑی ہمت کی بات ہے. آپ یہ کام کر رہے ہیں. فی زمانہ آپ کو پتہ ہے کاغذات اور پرنٹنگ ہر چیز کتنی مہنگی ہو گئی. بہرحال یہ بتائیے آپ کے بچوں میں کوئی دلچسپی عمارات کاری سے یا اس طرح؟ میرا ایک سب سے بڑا بیٹا جو ہے وہ سول انجینئرنگ میں اس نے امریکہ میں ہے وہ. اچھا. اور سول انجینئرنگ سے تعلق ہے. جی ہاں. تو وہ کسی حد تک اس بات کو، وہ ٹاؤن پلاننگ اور انجینئرنگ اس پر ان کا کام ہے. تو لیکن یہ کہ آرکیٹیکچر پر کوئی بچہ نہیں گیا. ویسے آرٹ سے تعلق تو ہے جی محترم. ہاں، لیکن آرکیٹیکچر پر کوئی نہیں گیا. میں ایک سوال یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ عام طور پر لوگ جیسے سول انجینئر آپ کہتے ہیں، سول انجینئرنگ میں اور آرکیٹیکچر میں فرق ہے؟ بالکل فرق ہے. بہت فرق ہے. بہت فرق. اچھا، لیکن اگر ایک آرکیٹیکٹ ایک خوبصورت ڈیزائن کرتا ہے، اس کے ذہن میں ایک تصور تاج محل ہے بنا رہا ہے، تو اس کے اندر جب تک وہ سول انجینئر کو شامل نہ کرے تو کیا اس کا وہ تصور اس عمارت میں ہو جاتا ہے، یا وہ سول انجینئر کبھی روک دیتا ہے کہ نہیں بھائی یہ اتنا بڑا چھجا نہیں نکلے گا؟ نہیں، اس میں بڑا ضروری ہے کمبینیشن کہ نہ صرف یہ کہ سول انجینئرنگ، یعنی ایک تو ہوتا ہے نا، سول انجینئرنگ کی بھی شاخیں ہیں. یعنی اب تو اتنا وسعت ہو گئی ہے کہ اگر وہ انجینئرنگ ہے تو خالی انجینئرنگ سے کہنے سے بات بنتی نہیں ہے. یعنی اسٹرکچرل انجینئر ہے، الیکٹریکل انجینئر ہے، پلمبنگ انجینئر ہے، ایئر کنڈیشننگ انجینئر ہے. تو یہ تمام چیزیں ہیں، اور ان تمام چیزوں کا اصل میں ایک آرکیٹیکٹ جو ہوتا ہے وہ بنیادی خاکہ تیار کرتا ہے. اور وہ ان تمام چیزوں کے اندر سینکرونائزیشن کرتا ہے. ان تمام لوگوں کو اکٹھا کر کے ان سے تمام معلومات لے کر اور پھر اس فائنل اس عمارت کو تعمیر کرتا ہے. تو یہ اصل میں ایک جوائنٹ ایفرٹ ہے جس میں تمام لوگ حصہ لیتے ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انجینئرنگ کا بڑا دخل ہے. بالکل بالکل. ہم یہاں 88.6 سندھ پولیس میں ہوتے ہوئے ہمارا بھی یہ فرض ہوتا ہے کہ ہم ٹریفک کے حال احوال سے لوگوں کو مطلع کرتے رہیں تاکہ وہ احتیاط سے چلائیں. آپ دیکھیں کتنے ٹریفک حادثات ہوتے ہیں ایک معمولی سی غفلت کی بنا پر. تو اس غفلت سے بچنے کے لیے ہم اطلاع دیتے رہتے ہیں لوگوں کو کہ کہاں کہاں احتیاط کریں. میں دوبارہ اپنے پروگرام کچھ یادیں کچھ باتوں کی طرف آتا ہوں. اور ابھی اس سے پہلے آپ جو خوبصورت گانا سن رہے تھے وہ عادل ملک کی تکنیکی معاملت سے آپ سن رہے تھے. اب ہمارے ساتھ حسنی تنویر خان صاحب ہیں تکنیکی معاملت کے لیے. میں آتا ہوں دوبارہ رضوی صاحب آپ کی طرف. حیات رضوی امروہی صاحب اپنی یادیں ہم سے بانٹ رہے ہیں، اچھی اچھی باتیں سنا رہے ہیں، دلچسپ باتوں کا تذکرہ ہے، ان کے رسالے عمارت کار کا تذکرہ چلا. اب میں رضوی صاحب آپ سے کہوں گا کہ کوئی ایسی یاد، بڑے خوشگوار یاد، اور اس کے ساتھ کوئی ایسی یاد بھی میں آپ سے ضرور سننا چاہوں گا جس کو دوبارہ اگر آپ یاد کریں گے تو تھوڑی سی بدمزگی، یعنی کچھ آپ کو اچھا بھی نہیں لگے گا. لیکن بہرحال بتائیے، کیونکہ زندگی جو ہے وہ دھوپ چھاؤں ہے، کبھی ساؤں ہے، کبھی دھوپ ہے، کبھی صبح ہے، کبھی شام ہے. یہ زندگی کا احوال ہے. تو اچھی بات بتائیے، اور کچھ ایسی بات جس سے آپ کو کچھ تھوڑی سی تکلیف ہوئی ہو، جو آپ پہلے پسند کریں. اچھی بات پہلے یا بری بات؟ میں اچھی بات کا ہی پہلے تذکرہ کروں گا. ضرور کیجیے. جی جی. کہ جتنے بھی ہمارے جو ادارے تھے اس میں بڑی عمدہ بات یہ تھی کہ وہ کمپنیاں تو خیر ٹھیک ہے ملازمت کے سلسلے میں ہی جوائن کی جاتی تھی جی، لیکن وہاں پر ایک سیکھنے کا عمل جو تھا وہ بڑا خوبصورت تھا. ہاں یہ صحیح. یعنی دیکھیے تاج الدین بھوانی میں 50 ڈرافٹس مین کام کرتے تھے. اچھا. اور 4 آرکیٹیکٹ تھے، 4 اسسٹنٹ آرکیٹیکٹ تھے جی. لیکن وہاں پر اگرچہ تنخواہیں کم تھی جی، لیکن سیکھنے کا عمل اتنا تیزی سے بڑھتا تھا اور آدمی یعنی واقعی میں ایک آرکیٹیکٹ بن جاتا تھا جی. تو یہ چیزیں ایسی تھیں کہ جو بڑے بڑی درسگاہوں کے اندر نہیں ہوتا تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ خود آرکیٹیکٹ جو تھے وہ یعنی بتاتے بھی تھے، پروفیسر بھی تھے جی. مختلف درسگاہوں کے اندر، خاص طور پر اسکول آف آرکیٹیکچر کے اندر یہی لوگ تھے
کہ جو بڑی بڑی آرگنائزیشن چلا رہے تھے اور پروفیسرز بھی تھے. تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں بڑا خوشگوار ایک ماحول تھا جس نے یعنی پاکستان کی اس کمی کو دور کیا کہ جو آرکیٹیکچر کے شعبے میں موجود تھی. اس لیے کہ یہ ایک بالکل نیا سبجیکٹ تھا اور ہندوستان سے بہت کم لوگ ظاہر بات ہے کہ آئے تھے اور وہ اپنی تمام ضرورتوں کو پورے ملک کی ضرورت کو پورا نہیں کر سکتے تھے. تو یہ ایک بڑی خوشگوار بات ہوئی اور میں سمجھتا ہوں کہ اس دور کے جتنے بھی افراد ہیں وہ اس بات کا یقیناً تذکرہ بھی کریں گے اور اس بات کو سن کر بالکل یعنی اس میں سوات کریں گے جس کو آپ کہتے ہیں کہ اس سے آواز میں لائیں گے کہ ہاں واقعی میں ایسا ہی تھا. واقعی ایسا تھا کیونکہ میں بھی اس دور سے گزرا ہوں. اب یہ کہ جہاں تک بدمزگی کا تعلق ہے نہیں بدمزگی میں کہ ہاں کوئی نہ کوئی ایسا واقعات ہو جاتے ہیں اس قسم کے ہو جاتے ہیں. ظاہر بات ہے کہ وہ دور بھی تھا ہر آدمی جو تھا وہ اتنا پیسے سے مضبوط نہیں تھا اور اس کی احتیاجات جو ہے ان کا تقاضا تھا کہ وہ جو کچھ بھی کر سکتا ہے وہ کرے. تو بعض اوقات کچھ ایسے بھی معاملات سرزد ہو جاتے تھے کہ جو واقعی میں نہیں کرنے چاہیے. تو ٹھیک ہے نوکری کے معاملات بھی تھے پیسہ کمانے کے معاملات بھی تھے. تو یہ کچھ واقعات ایسے ہوئے کہ جس سے کچھ بدمزگی بھی وہ زندگی کا ایک حصہ ہے. لیکن یہ کہ جہاں تک اگر آپ اس کو لے جائیں کہ بلکہ میں یہ کہوں گا کہ ہمیں بدمزگی کی طرف نہیں آنا چاہیے بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ یعنی بعض اوقات ایک عجیب و غریب صورتحال پیدا ہو جاتی ہے کسی پروفیشن میں. مثلا میں آپ کو ایک واقعہ ایسا بتاؤں کہ جو آپ کو تفریح بھی مہیا کرے گا اور یہ بھی دیکھے گا کہ واقعی میں یعنی یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. ضرور بتائیے. ماشاءاللہ. تو دیکھیے ایک فرم کے اندر تاج الدین صاحب کے یہاں یعنی وہ ایک ڈیزائن ہوا ایک بہت بڑا بنگلہ تھا. اچھا. اور وہ ڈیزائن جب ہو گیا اور اس پر کام بھی شروع ہو گیا تو اس کے کلائنٹ نے یہ شکایت کی تاج الدین صاحب سے کہ یار یہ کیسا تم نے ڈیزائن بنایا ہے کہ میری بیوی تو بڑی شکایت کر رہی ہے کہ یہ کیا ہو گیا یہ تم نے کیا چیز بنا دی. تو تاج الدین صاحب نے کہا کہ بھائی کیا بات ہے اس میں کیا پرابلم کیا آ گئی آپ کو. تو انہوں نے کہا کہ میری بیوی یہ کہتی ہے کہ جیسے ہی ہم انٹر ہوتے ہیں تو سامنے لیبارٹری بلاک آ جاتا ہے اور سامنے سروینٹ کوارٹر آ جاتے ہیں یہ کیا چکر ہے. تو تاج الدین صاحب نے کہا کہ نہیں ایسا ہو نہیں سکتا. تو انہوں نے کہا کہ نہیں ایسا ہوا ہے. اچھا. میری بیوی بار بار مجھ سے کہہ رہی ہے تو یقیناً کچھ نہ کچھ تو چکر ہے. تو تاج الدین صاحب نے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے ایک آدمی کو میں بھیجتا ہوں کہ دیکھا جائے گا واقعی ہے یا نہیں کہ یہ معاملہ اصل میں تھا کیا. تو انہوں نے اپنے ایک آرکیٹیکٹ کو بھیجا اور واقعی میں اس نے پھر آنے کے بعد بتایا کہ صاحب وہاں پر واقعی میں غلطی ہو گئی ہے. جو ڈیزائن تھا وہ بالکل صحیح تھا اپنی جگہ الٹا ہو گیا لیکن وہ الٹا ہو گیا. سامنے والا پیچھے والا سامنے روڈ تھا اس میں سروینٹ کوارٹر آ گئے اور وہاں پر جو یعنی لیبارٹری بلاک آ گیا باتھ روم آ گیا. تو ظاہر بات ہے کہ ہونا نہیں چاہیے تھا. سب سے پہلے تو ڈرائنگ روم آتا ہے انٹرنس آتا ہے. تو جب انہوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ واقعی میں یہ تو حماقت ہو گئی ہے اس کانٹریکٹر سے یا اس سپروائزر سے. چنانچہ مگر صاحب وہ بڑے ذہین آدمی تھے انہوں نے اس کو ان تمام کالمز کو ایڈجسٹ کیا اور باقاعدہ اس تمام چیز کو ٹھیک ٹھاک کر کے ان کو مطمئن کر دیا. اچھا واقعی بڑی دلچسپ بات ہے. کوئی تصویر تو تھی نہیں کہ جناب الٹی لٹک گئی تو آپ نے سیدھا کر دیا. ایسے ہی میں آپ کو عرض کروں آپ سے کہ صدر کے علاقے میں ایک اسکول بن رہا تھا تو وہاں پر یہ ہوا کہ اس کا انسپیکشن ہوا. جب وہ مکمل ہو گئی عمارت تو پھر لوگوں کو بلایا گیا اور جو سوسائٹی بنوا رہی تھی اس اسکول کو ان تمام لوگوں کے جو یعنی بورڈ کے تمام ہیڈز تھے وہ سب آئے اور انہوں نے دیکھنے کے لیے کہ بھائی کیسا یہ عمارت کیسی تعمیر ہوئی ہے. چنانچہ اس کا وزٹ کرایا گیا ہر چیز کو دکھایا گیا. جب گراؤنڈ فلور کو دکھا چکے تو انہوں نے کہا کہ چلیے اب اوپر چلتے ہیں فرسٹ فلور پر. تو اب جب دیکھا تو وہاں کوئی زینہ نہیں تھا. سبحان اللہ. وہاں کوئی زینہ ہی نہیں تھا اور وہ عمارت بغیر زینے کے تعمیر ہو گئی تھی. فرسٹ فلور بھی بن گیا تھا اس کا. ڈیکوریشن ہو گئی تھی. تو اب یہ بڑا ایک عجیب معاملہ عجیب واقعہ ہے بڑا. چنانچہ اب جب اس کی تحقیق کی گئی
تو پتہ یہ چلا کہ وہ جو ایک سیڑھی لگائی جاتی ہے ٹیمپریری طور پر، لکڑی کی ایک سیڑھی لگا لی جاتی ہے، اوپر جاتے ہیں چھت پر ڈالنے کے لیے. ہاں وہ سارا کام ہوتا رہا اس سیڑھی سے، اور جب کام مکمل ہو گیا اور جب تعمیر مکمل ہو گئی وہ سیڑھی ہٹا دی گئی. بڑی اچھی بات. کیا ہے اب آپ یہ دیکھیے باتیں ہوتی ہیں ہر پروفیشن میں، تو یہ ہمارے پروفیشن میں بھی ایسا. جی ماشاء اللہ کیا بات کی. جی میں ایک آپ کو اطلاع دوں کہ وہ سیاسی جماعت کے حوالے سے جو آپ کو ڈائیورژن دی گئی تھی وہ تھوڑی دیر کے بعد اس کے بارے میں ذکر کروں گا گفتگو. اچھا سوری. ہاں تو میں عرض کر رہا تھا آپ سے رضوی صاحب جی کہ وہ ایک کہتے ہیں نا کہ ہر قیامت عمارت نو ساخت. جی تو یہ جو ہے ہر قیامت عمارت نو ساخت فارسی میں ہے. جی کیا مطلب ہے اس سے؟ کیا یعنی کیا اس کا؟ اصل میں تو یہ بادشاہوں سے متعلق مصرع ہے کہ جو بھی آتا ہے نیا بادشاہ یا نئی حکومت جب آتی ہے تو وہ ایک نئی نئی تعمیرات کرتی ہے اور پرانی عمارتوں کو گرا دیتی ہے. ہوتا یہ ہے کہ وہ ان کو دلچسپی اس بات سے ہوتی ہے کہ ہسٹری میں ان کا نام آنا چاہیے. وہ پرانے جو حکمراں ہوتے ہیں چونکہ وہ ان کو بزور شمشیر مطلب فتح کرتے ہیں، تو وہ ظاہر بات ہے کہ ان سے ان کا لگاؤ ان عمارتوں سے بھی نہیں ہوتا، ان محلوں سے بھی نہیں ہوتا، اور وہ تو چاہتے یہ ہیں کہ نئی چیز جو ہے وہ سامنے آئے. چنانچہ اسی کو کہا گیا ہے کہ ہر قیامت عمارت نو ساخت. ہاں بالکل. وہ سیاسی جماعت کی جو ریلی کے حوالے سے آپ کو اطلاع دی جا رہی تھی وہ ابھی اس کے بارے میں کوئی نئی اطلاع آتی ہے تو میں آپ کو ضرور اس کے بارے میں اطلاع دوں گا. میں آپ کو وقت بتاتا ہوں کیا ہوا ہے. وقت کی بڑی اہمیت ہے. The time is 1:45 p.m. Brought to you by Simplice FM 88.6. السلام علیکم. ٹریفک رہنما 1915 کی تازہ ترین اطلاع کے مطابق اس وقت شہر کراچی کے شاہراہوں اور سڑکوں پہ معمول کا ٹریفک موجود ہے. وہ ڈرائیور حضرات جو اس وقت ڈرائیو کر رہے ہیں تحمل مزاجی اور محتاط رہ کے ڈرائیو کریں. مزید ٹریفک اپڈیٹ جاننے کے لیے سنتے رہیں سمپلیس FM 88.6. تیز رفتاری کا انجام، جانی و مالی نقصان اور معذوری. سڑکوں پر دی گئی حد رفتار کا خیال رکھیں. آبادی والے علاقوں میں حادثات سے بچنے کے لیے رفتار آہستہ رکھیں. خراب موسمی حالات اور بارش میں رفتار آہستہ رکھیں. ٹرننگ پوائنٹ کے نزدیک ہمیشہ رفتار آہستہ رکھیں. سنتے رہیے سمپلیس FM 88.6. یہ ہے سمپلیس کی آواز. سامعین اب ہمارے چینل سے سمپلیس FM 88.6 سے ٹریفک کے احوال سنتے رہتے ہیں اور آپ کو ہدایات بھی دی جاتی ہیں کہ کس طرح آپ چلیں، احتیاط برتیں، وہ آپ سنتے رہتے ہیں. دراصل ہمارے پروگرام FM 88.6 جو ہے یہ دو طرفہ ہوتا ہے. جیسے ٹریفک ایک یک طرفہ بھی ہوتی ہے، ون وے ہوتا ہے وہاں پہ دوسری سائڈ سے، لیکن ہمارے یہ جو پروگرام ہے یہ دو طرفہ ہے، دائیں بائیں دونوں. یعنی ٹریفک کا احوال بھی ہم آپ کو سناتے ہیں اور اپنے مہمان کی دلچسپ باتیں بھی سناتے ہیں. تو ایک ٹریفک کا حال تو آپ سن چکے ہیں. اب ہم دوبارہ اپنے مہمان کی طرف آتے ہیں جو ہمارے آج کے مہمان ہیں حیات رضوی صاحب، حیات رضوی امروہی صاحب. ان کی دلچسپ باتوں کا آپ نے دیکھا کتنی عجیب عجیب باتیں انہوں نے ہمیں بتائی ہے اور کس قدر دلچسپ بات بتائی کہ پوری عمارت بن گئی بغیر سیڑھی کے. وہ اس طرح کی عمارت کرنے کے لیے جو عارضی سیڑھی تھی اس کے ذریعے تو اوپر پہنچ گئے. اس کے بعد جب وہ سیڑھی ہٹا لی گئی تو اب دوسرے منزل پہ جانے والے سوچیں گے کیسے جائیں. واہ واہ، کیا کہنا ہے رضوی صاحب، کیا خوبصورت بات آپ نے کی ہے. اور یہ تو واقعی لکھنے والی اور سمجھنے والی اور سننے والی بات تھی. یہ جو آپ نے فرمایا کہ عمارت نوساخت، جی ہر قیامت عمارت نوساخت. اتفاق ہے کہ میری جو ابھی کتاب آئی ہے مجموعہ کلام، جی حیات زاویہ حیات، زاویہ حیات، تو اس میں سار انصاری صاحب نے جو میرے بارے میں گفتگو کی ہے اور مضمون لکھا ہے تو اس کا عنوان بھی عمارت نوساخت. اچھا جی، واہ 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 واہ. جانتے ہیں کہ میرے بڑے تعلقات ہیں، بات ہے کہ 57 برس کی ہماری دوستی ساتھ ہے آپ کا. تو وہ جانتے ہیں کہ یہ آرکیٹیکٹ ہیں، تو انہوں نے جو مضمون لکھا
وہ یہی لکھا کہ عمارتیں 9 سال، یعنی یہ ایک نئی کتاب آئی ہے اور ایک آرکیٹیکٹ کی کتاب ہے. کیا بات ہے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. سہر انصاری صاحب کا کیا کہنا ہے؟ میری ان سے ملاقات رہتی ہے، کہنے لگے یار بعض اوقات مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ اب اردو زبان تو اپنی جگہ ہے، لوگ بہت سی چیزوں کو نہیں سمجھتے. اکثر لوگ مجھے سہر انصاری کہتے ہیں. ہاں تو دراصل سحر، ہاں تو وہ سحر تو پھر جادو ہو گیا. تو میں نے کہا، میں نے ان کو کہا، میں نے کہا سحر انصاری صاحب، میں جان بوجھ کے میں نے کہا کہ آپ نے بھی سحر انصاری کہہ دیا. میں نے کہا جناب اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کی جو لکھائی ہے، آپ کی جو گفتگو ہے، وہ لوگوں پہ سحر طاری کر دی. اس لحاظ سے آپ ہیں تو سحر انصاری، لیکن آپ عملی طور پہ سحر انصاری ہیں. خیر بڑے اچھے آدمی، بڑے اچھے آدمی، کیسے کیسے لوگوں کا تذکرہ آ جاتا ہے. آپ جیسے شخصیت جب ہمارے اسٹوڈیو میں آتی ہے 88.6 پر، تو یقین مانیے یہاں روشنی اور بڑھ جاتی ہے. اور وہ ہم جب کہ کہتے ہیں یادوں کے اجالے، تو یادوں کے اجالے میں تو ہمیں بہت کچھ دور دور تک دکھائی دینے لگتا ہے. اور کہاں سے کہاں آپ ہمیں دیکھیں 1947 سے لے کر آج 2015 میں ہم آ گئے ہیں. اور اس پورے دور کو آپ نے ایک طرح سے احاطہ کیا آپ نے اس دور کا، اور بتایا کہ شروع میں پاکستان کراچی کے کیا حال تھا اور اب کیا حال ہے. تو کچھ اور سنائیے، کچھ اور اچھی سی بات بتائیں. اچھا ہاں، لیکن ایک بات بتاؤں آپ کو، چونکہ ہمارے پاس وقت ذرا کم ہے، اور ایک فرمائش ہماری جو لسنر روم صاحبہ کی یاد ہے، آپ کو دلچسپ اپنے اچھے اچھا. خیر زیادہ تو خیر نہیں، میں 2-3 شعر سنائی ضرور ضرور ضرور، تاکہ آپ کا پروگرام ہے. چلیے بات بھی ہو رہی ہے شاعری کی، نہیں یقیناً زاویہ حیات کی بات بھی آ گئی ہے. بالکل. تو ایک شعر تو آپ یہ دیکھیے جی کہ چارہ درد لا دوا اس کے سوا نہ ہو سکا، چارہ درد لا دوا اس کے سوا نہ ہو سکا، اس کے سوا نہ ہو سکا، جس دن جدا ہوئے تھے تم وہ دن جدا نہ ہو سکا. واہ واہ واہ، کیا بات ہے. جس دن جدا ہوئے تھے تم، جس دن جدا ہوئے تھے تم وہ دن جدا نہ ہو، وہ دن جدا نہ ہو سکا. واہ 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 واہ، کیا بات ہے. چارہ درد لا دوا اس کے سوا نہ ہو سکا، جس دن جدا ہوئے تھے تم وہ دن جدا نہ ہو واہ واہ سکا. واہ واہ واہ. اور 2 شعر میں آپ کو ضرور ضرور ضرور. ایک اور غزل کے ارشاد ارشاد. کہ دل ہے جو بہت سوچ کے بچتا ہے کسی جا. اچھا اچھا، دل ہے ہاں جو بہت سوچ کے، جو بہت سوچ کے بچتا ہے کسی جا، یہ واعظ ناداں کا مسلح تو نہیں ہے. ہاں یہ واعظ ناداں کا مسلح تو نہیں ہے. دل ہے بہت سوچ کے بچتا ہے کسی جا، یہ واعظ ناداں کا مسلح تو نہیں ہے. اور دیکھیے ایک شعر یعنی میرے ہی اس سے پروفیشن سے متعلق ہے کہ اسی میں غزل میں کہ بچوں سے جو بنواتی ہے مٹی کے گھروندے، بچوں سے جو بنواتی ہے مٹی کے گھروندے، بچوں سے جو بنواتی ہے مٹی کے گھروندے، کھوئی ہوئی جنت کی تمنا تو نہیں ہے. واہ 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 واہ، کھوئی ہوئی جنت بچوں سے جو بنواتی ہے مٹی کے گھروندے، مٹی کے گھروندے، کھوئی ہوئی جنت کی تمنا تو نہیں ہے. واہ واہ. دل ہے جو بہت سوچ کے بچتا ہے کسی. ہاں سوال کیا کہنا ہے، ماشاءاللہ. یہ تو پھر واہ واہ واہ، یہ سب آپ نے اپنے بچا کے رکھا تھا. اور ہم تو کسی اور نشست میں آئیں گے یہ یقیناً واہ 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 کیا کہنا ہے، سنائیں گے. سبحان اللہ. یعنی جس خوبصورت دل سے آپ کی شاعری ہے، جس خوبصورتی میں آپ نے اشعار کہے ہیں، وہی آپ کے عمارات میں بھی جھلکتی ہوں گی. کیا کہنا ہے. واہ واہ واہ. یہ تو سلسلہ چلتا رہا اور عمارتیں بھی بنتی رہی. عمارتیں میں نے یہاں کراچی میں بھی بنائی. جی کچھ ذکر کیجیے. چونکہ زیادہ وقت تو سعودی عرب میں گزرا. اچھا ہاں. میں تو تقریباً 16 سال تو سعودی عرب میں رہا. کس شہر میں؟ وہاں جدہ میں. جدہ میں. وہاں کی کوئی عمارت آپ نے؟ وہاں تو نہ جانے کتنی بنائی میں نے. اسکائی لائن تبدیل کی. کیا کہنا ہے، ماشاء اللہ. اچھا وہاں تو روز آئے دن نہیں. اب دیکھیے میں گیا تھا کچھ 10 سال پہلے عمرے پر، تو وہاں کبوتر چوک ہے، آپ کو پتا ہے؟ بالکل بلد کے اندر. جہاں اس کے اندر بلد کے اندر. اب وہ بالکل تبدیل ہو گیا. وہاں اونچی اونچی عمارتیں بن گئی ہیں. بہت تبدیل ہو گیا جدہ. بہت تبدیل ہو گیا. یہاں پر میں نے کیا یہ ہارون سینٹر کیا، یعنی جو گارڈن روڈ پر ہے. پھر کچہری روڈ پر ڈاؤن پریس بلڈنگ ہے، وہ میری اپنی ڈیزائن کی ہے. تو اس طریقے سے پھر ہاؤسز وغیرہ بہت کی، کمرشل بلڈنگز کی. تو یعنی وہ جو میں نے ذکر کیا تھا آپ سے کہ وہ جو سیکھتا تھا ان اداروں کے اندر، تو اس میں بڑا موقع ملتا تھا کام کرنے کا. وہ نہیں تھے تو وہ بڑے بڑے آرکیٹیکٹس، ان کے پاس کام آتا تھا. لیکن ہم سب لوگ ان کے کارندے تھے، ظاہر بات ہے. تو ہم نے تو پھر بہت کام کیا اس طریقے سے. یعنی ہر بڑی کمپنی کے اندر کام کرنے کا بیشتر. ماشاء اللہ ماشاء اللہ.
تو چونکہ یہ سندھ پولیس FM 88.6 ہے اور جیسا کہ میں پہلے بھی سامعین آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں کہ ہمیں ٹریفک کے حالات کو مد نظر ضرور رکھنا چاہیے. تو مجھے لگتا ہے اچھا لگے گا یہ بتاتے ہوئے کہ ٹریفک کی پولیس کی کارروائی پچھلے 24 گھنٹے میں کیا رہی. ایک دفعہ دوہرا دیتا ہوں, اس سے کم یہ ہوگا کہ لوگوں کو احساس ہوگا کہ اتنے زیادہ چالان ہو جاتے ہیں, کن چیزوں سے بچنا چاہیے. پہلے تو یہ کہ تیز رفتاری کے خلاف 40 چالان ہوئے. ٹریفک سگنل کے خلاف کرنے والے جو تھے وہ 38 تھے. چھتوں پر مسافر کو اجازت دینے والے ڈرائیور جو تھے وہ 273 تھے. ٹریفک یک طرفہ یعنی کسی غلط لائن پہ آ گئے تھے وہ 110 ہیں. نو پارکنگ کے خلاف کرنے والے حضرات کی تعداد 26 ہے. بغیر ہیلمٹ کے موٹر سائیکل چلانے والے حضرات کی تعداد 517. بغیر لائسنس کے گاڑی چلانے والے ڈرائیور حضرات کی تعداد 165. گاڑی کے رنگین شیشے رکھنے والے ڈرائیور حضرات کی تعداد 130. لیڈیز کمپارٹمنٹ میں مرد حضرات کو سفر کرنے کی اجازت دینے والے ڈرائیور کی تعداد 10. گاڑی میں پریشر ہارن استعمال کرنے والے حضرات کی تعداد 3. اور یہ خوشی کی بات ہے کہ گاڑی میں اونچی آواز میوزک سننے والے کوئی نہیں ماشاءاللہ. مختلف وجوہات کی بنا پر 477 گاڑیوں کو بند کیا گیا. 97 ڈرائیور کو گرفتار کیا گیا اور مختلف وجوہات کی بنا پر کل 5714 گاڑیوں کو چالان کیا گیا. یہ تھے بالکل ٹریفک کے حالات پورے 24 گھنٹے کے اندر. تو آپ نے دیکھا رضوی صاحب کہ یہ شہر چونکہ کتنا گنجان ہو گیا ہے, آبادی اس کی 2 کروڑ سے زیادہ تجاوز کر چکی ہے. سڑکوں کی جو چوڑائی ہے وہ وہی ہے جو کبھی تھی, اس کی وسعت اس لیے نہ ہو سکی کہ 2 طرف اونچی اونچی بلڈنگیں بنی ہوئی ہیں. پھر اور بہت سے مسائل ہیں جس کی بنا پر آپ دیکھیں کہ کس طرح ٹریفک کی خلاف ورزی ہوتی ہے. لیکن اس کے باوجود میں چاہوں گا سامعین کہ آپ لوگ بہت احتیاط برتیں, اور زندگی ہے تو جہان ہے. تو ٹریفک میں آپ کو دیکھا کیسے کیسے حادثات ہو جاتے ہیں خدا نخواستہ, تو بہت احتیاط برتیے. ہمارا پروگرام چل رہا ہے, کچھ یادیں کچھ باتیں ہو رہی تھیں ہمارے مہمان رضوی صاحب سے, جناب حیات رضوی امروہوی صاحب سے. اور سامعین باتوں کا سلسلہ تو اتنا ہے اور رضوی صاحب کے ساتھ اتنا ان کے پاس ذخیرہ ہے باتوں کا, اور اتنا کچھ ہے کہ اگر ہم باتیں کرتے رہیں تو شام ہو جائے. لیکن اس سے پہلے کہ زندگی کی شام ہو, یہ پروگرام میں یہی ختم کرتا ہوں. تمام سامعین کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ 88.6 پر اگلے منگل کو کسی نئی مہمان کے ساتھ میں پھر آپ کی حاضر خدمت ہوں گا. اور جانے سے پہلے رضوی صاحب میں ایک نعرہ لگاتا ہوں جس میں اپنے مہمان کو میں شامل کرتا ہوں, اور میں کہتا ہوں پاکستان زندہ باد. زندہ باد.